میرے سوتیلے بھائیوں نے جائیداد کے لالچ میں میری شادی گاؤں کے ایک نابینا اور غریب شخص سے کر کے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں سارا دن محنت مزدوری کر کے اسے کھلاتی اور اپنے نصیب کو روتی تھی۔ آج جب میں کام سے جلدی گھر واپس آئی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کھڑکی کی درز سے اندر جھانکا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا اندھا شوہر نہ صرف بالکل ٹھیک دیکھ رہا تھا بلکہ وہ فون پر میرے ہی بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ والد محترم کی وفات کے بعد گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا تھا، اور میرے سوتیلے بھائیوں نے وہ رویہ اختیار کیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ والد صاحب کی زندگی میں وہ دونوں مجھ سے بہت محبت کا دکھاوا کرتے تھے، لیکن ان کے مرتے ہی ان کے چہروں سے نقاب اتر گئے۔ وہ دونوں اکثر کمرے میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے، اور جب میں وہاں جاتی تو فوراً خاموش ہو جاتے۔ ایک دن میں کچن کے پاس کھڑی تھی کہ میں نے بڑے بھائی کی آواز سنی۔ وہ چھوٹے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ والد صاحب نے ساری زندگی جو کچھ کمایا ہے وہ اب ہمارا ہے اور ہم اس پر مکمل قبضہ کریں گے، لیکن یہ لڑکی ہمارے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر ہم نے اس کا جلد کوئی بندوبست نہ کیا تو قانونی طور پر جائیداد کا بڑا حصہ اس کے نام ہو جائے گا، اور میں کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے حق کی دولت اس لڑکی کو ملے۔ چھوٹے بھائی نے جواب دیا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ہم اسے بغیر کسی وجہ کے گھر سے نکال بھی تو نہیں سکتے۔ رشتہ دار، محلے والے کیا کہیں گے، اور پھر قانون بھی اس کے ساتھ ہے۔ اگر اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا تو ہم دونوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور ہم برباد ہو جائیں گے۔ بڑے بھائی نے ایک طویل اور گہری سانس لی اور کہا کہ میرے پاس ایک بہترین اور پختہ منصوبہ ہے۔ ہم اس کی شادی کسی ایسے شخص سے کر دیتے ہیں جس کا نہ کوئی آگے ہو نہ پیچھے، کوئی ایسا انسان جو بالکل لاچار اور بے بس ہو، تاکہ یہ لڑکی ساری زندگی اس کی روٹی پوری کرنے اور اس کی خدمت میں لگی رہے، اور اسے جائیداد یا اپنے حصے کا کبھی خیال ہی نہ آئے۔ چھوٹے بھائی نے بے صبری سے پوچھا کہ ایسا انسان ہمیں اس شہر میں کہاں ملے گا؟ بڑے بھائی نے کہا کہ میں نے دور کے ایک گاؤں میں ایک شخص کو دیکھا ہے۔ وہ پیدائشی نابینا ہے اور مانگ کر اپنا گزارا کرتا ہے۔ اس کے پاس نہ اپنا گھر ہے نہ کوئی زمین، وہ بالکل غریب اور مسکین ہے۔ ہم آج ہی اس سے بات کریں گے اور اسے کچھ پیسے دے کر اس لڑکی کا نکاح اس سے پڑھوا دیں گے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں شدت غم سے روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ساری رات روتے ہوئے گزاری اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن صبح سویرے بڑے بھائی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور انتہائی سرد اور سخت لہجے میں کہا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، اور آج دوپہر کو ہی تمہارا نکاح ہے۔ میں نے حیران اور پریشان ہو کر پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ والد صاحب کی وفات کو ابھی چند ہی روز گزرے ہیں، ان کی مٹی کی قبر بھی نہیں سوکھی اور آپ میری شادی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو میری ذرا بھی فکر نہیں ہے؟ بڑے بھائی نے غصے سے اپنی آنکھیں نکالتے ہوئے کہا کہ ہمیں تمہاری فکر ہے، اس لیے تو تیرا بوجھ اپنے سر سے اتار رہے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے وسائل اور دولت نہیں ہے کہ ہم تمہیں ساری زندگی بٹھا کر کھلاتے رہیں۔ چھوٹے بھائی نے بھی بیچ میں بولتے ہوئے کہا کہ تم نے اس گھر میں بہت عیش کر لی، اب تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے۔ ہم نے جو لڑکا تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ بہت نیک اور شریف ہے، اور تمہیں اس کے ساتھ خوش رہنا چاہیے۔ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں
وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور منت کی کہ مجھے اس گھر سے مت نکالو، میں تم لوگوں کی نوکرانی بن کر رہوں گی، گھر کا سارا کام کروں گی، مجھے کوئی جائیداد یا حصہ نہیں چاہیے، بس مجھے میرے بابا کے گھر رہنے دو، میں تم لوگوں کا جوٹا کھا کر گزارا کر لوں گی۔ بڑے بھائی نے مجھے زور سے دھکا دیا اور کہا کہ یہ جذباتی اور بے وقوفانہ باتیں اپنے پاس رکھو، یہ گھر اب ہمارا ہے اور یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ نکاح پڑھانے والے دوپہر کو آ جائیں گے اور تم چپ چاپ کاغذات پر انگوٹھا لگا دینا، ورنہ ہم تمہیں اسی وقت دھکے مار کر اس گھر سے نکال دیں گے۔ دوپہر کے وقت وہ دونوں اس نابینا شخص کو لے کر گھر آئے جس کے کپڑے پھٹے پرانے اور میلے تھے اور وہ چلنے کے لیے ایک لکڑی کی لاٹھی کا سہارا لے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ میں نے اپنے بھائیوں سے رو رو کر کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ کیا جائیداد کی ہوس اور لالچ نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ تم اپنی سگی بہن کو ایک نابینا بھکاری کے ساتھ باندھ رہے ہو؟ بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا جس سے میرے منہ سے خون نکل آیا۔ اس نے کہا کہ اپنی زبان بند رکھو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ نکاح پڑھانے والے نے جب مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے یہ نکاح قبول ہے تو میں نے روتے ہوئے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن بڑے بھائی نے اسے کچھ رقم دی اور کہا کہ یہ صدمے میں ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، آپ اپنا کام کریں اور نکاح پڑھائیں۔ اس نے پیسے اپنی جیب میں ڈالے اور نکاح نامہ تیار کر کے میرے انگوٹھے لگوا لیے۔ نکاح کے فوراً بعد بڑے بھائی نے میرا بازو انتہائی سختی سے پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لے گیا۔ میں رو رو کر دہائیاں دے رہی تھی، واسطے دے رہی تھی کہ مجھے مت نکالو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، لیکن ان کے دلوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے اور میرے نابینا شوہر کو گھر سے باہر دھکیل دیا اور بڑے بھائی نے چیختے ہوئے کہا کہ آج کے بعد اس گھر کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ اگر تم نے کبھی مڑ کر بھی اس طرف دیکھا یا واپس آنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ جاؤ اور اپنے اس اندھے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے منہ پر زور سے دروازہ بند کر دیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ میں سڑک پر کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی، لوگ گزر رہے تھے اور مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میرا نابینا شوہر خاموشی سے اپنی لاٹھی پکڑے زمین کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے انتہائی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ میرا گھر گاؤں میں ہے اور وہ یہاں سے بہت دور ہے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر پیدل ہی گاؤں کی طرف چل پڑی۔ راستے میں ہم دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میرے قدم بوجھل تھے اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد جب ہم اس کے گھر پہنچے تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ گھر نہیں تھا بلکہ مٹی کی ایک ٹوٹی پھوٹی اور خستہ حال کوٹھڑی تھی جس کی چھت جگہ جگہ سے ٹپک رہی تھی، دیواریں گرنے والی تھیں اور دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اندر نہ کوئی بستر تھا نہ کھانے کا کوئی برتن، فرش پر صرف ایک پرانی اور پھٹی ہوئی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں اکیلے کیسے رہتے ہو اور تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں پیدائشی اندھا ہوں، میرا کوئی رشتہ دار یا دوست نہیں ہے، گاؤں کے لوگ کبھی کبھار کچھ کھانے کو دے دیتے ہیں،
اور میں اسی چٹائی پر سو جاتا ہوں۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گھر کیسا ہے، دن ہے یا رات ہے۔ لیکن اب تم آ گئی ہو تو مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں تمہیں کوئی سکھ نہیں دے سکتا، میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک لمبی آہ بھری اور سوچا کہ میرے بھائیوں نے مجھے کس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اب مجھے اس نابینا شخص کے ساتھ ہی اپنی پوری زندگی گزارنی ہے اور اسے بھی مجھے ہی پالنا پڑے گا۔ رات کو ہم بھوکے ہی اس زمین پر سو گئے۔ اگلے دن صبح اٹھ کر میں نے گاؤں کا رخ کیا۔ میں نے مختلف گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے اور عورتوں سے منتیں کیں کہ مجھے کوئی کام دے دیں۔ میں ان کے گھر کا سارا کام کر دوں گی، کپڑے دھو دوں گی، برتن صاف کر دوں گی، جھاڑو لگا دوں گی، بس مجھے اس کے بدلے کچھ کھانے کو دے دیں۔ ایک بوڑھی عورت نے میری حالت ذرا پر ترس کھایا اور مجھے اپنے گھر کا کام دے دیا۔ میں نے اس کے گھر کا سارا کام پوری ایمانداری سے کیا اور اس نے مجھے 2 روٹیاں اور کچھ سالن دیا۔ میں وہ کھانا لے کر جلدی سے گھر واپس آئی۔ میرا نابینا شوہر بھوک سے نڈھال چارپائی پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور خود پانی پی کر گزارا کر لیا۔ چند دن اسی طرح گزر گئے، لیکن گھر کے کاموں سے ملنے والا کھانا ہم دونوں کے لیے کافی نہیں تھا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تاکہ ہم کچھ راشن لا سکیں اور بھوک سے بچ سکیں۔ ایک دن گاؤں کے چودھری کا منشی ہمارے گھر کے پاس سے گزرا۔ میں نے اس سے رو کر التجا کی کہ مجھے کھیتوں میں کام دے دیں، میں مزدوروں کے برابر کام کروں گی اور کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ منشی نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کہ کھیتوں کا کام بہت سخت اور تھکا دینے والا ہوتا ہے، تم ایک کمزور عورت ہو، یہ مشقت نہیں کر پاؤ گی اور 2 دن میں ہی بھاگ جاؤ گی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ میری مجبوری بہت بڑی ہے، میرا شوہر نابینا ہے اور میرے پاس کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ مجھے 1 دن کا موقع دیں، اگر میں نے صحیح کام نہ کیا تو مجھے مزدوری مت دیجیے گا اور مجھے نکال دیجیے گا۔ منشی میری منتوں کے بعد مان گیا اور اگلے دن سے میں نے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں صبح سویرے منہ اندھیرے اٹھتی، اپنے شوہر کو پانی پلا کر کھیتوں کی طرف نکل جاتی۔ دوپہر کی شدید اور چلچلاتی دھوپ میں جب مرد بھی سائے کی تلاش میں بیٹھ جاتے، میں مسلسل کام کرتی رہتی۔ میرے نرم و نازک ہاتھ جو کبھی مشقت کے عادی نہیں تھے، ان پر بڑے بڑے چھالے پڑ گئے۔ مٹی اور گارے میں سارا دن کام کرنے کی وجہ سے میری کمر میں شدید درد رہنے لگا۔ فصلوں کی کٹائی اور بھاری بوجھ اٹھانے سے میری حالت بالکل خراب ہو گئی، لیکن میں ہمت نہیں ہارتی تھی۔ شام کو جب مجھے میری مزدوری کے پیسے ملتے تو میں ان سے آٹا اور دال خرید کر گھر لاتی، چولہا جلا کر کھانا پکاتی اور اپنے نابینا شوہر کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی۔ وہ روز مجھ سے پوچھتا کہ تم سارا دن کہاں رہتی ہو اور یہ سب کیسے کر رہی ہو، تو میں اسے تسلی دیتی کہ میں نے ایک اچھی جگہ کام ڈھونڈ لیا ہے اور تم پریشان مت ہو، تم بس گھر پر آرام کیا کرو۔ میری پوری زندگی ایک اذیت ناک اور نہ ختم ہونے والے دائرے میں قید ہو چکی تھی، جہاں صبح سے رات تک صرف محنت، مزدوری اور تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں روزانہ رات کو جب کام سے تھک کر چور ہو کر چٹائی پر لیٹتی تو مجھے اپنا گھر اور اپنے والد کی بے پناہ محبت یاد آتی۔ میرے سوتیلے بھائیوں کی لالچ نے مجھے ایک شہزادی سے مزدور بنا دیا تھا۔ میں نے ان کا کبھی کوئی برا نہیں چاہا تھا،
لیکن انہوں نے صرف چند پیسوں اور زمین کے ٹکڑوں کی خاطر میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میرے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا کہ کیا خون کے رشتے اتنے کچے اور کمزور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہی خون کو سڑک پر رول دیتے ہیں؟ میں سارا دن سخت محنت مزدوری کر کے اسے کھلاتی اور اپنے نصیب کو روتی تھی۔ یوں ہی مشقت اور اذیت میں گزر رہے تھے دن، اور میری زندگی ایک مشین کی طرح ہو کر رہ گئی تھی، جس کا کام صرف صبح منہ اندھیرے اٹھنا، کھیتوں میں جا کر جانوروں کی طرح کام کرنا اور شام کو تھک ہار کر واپس آ کر اپنے نابینا شوہر کے لیے روٹی کا بندوبست کرنا تھا۔ میری نرم و نازک ہڈیاں اس روزمرہ کی سخت مشقت سے دکھنے لگی تھیں، اور میرے ہاتھوں کی لکیریں مٹی اور گارے میں کام کر کر کے کھردری ہو چکی تھیں۔ آج کا دن بھی معمول کے مطابق شروع ہوا تھا، لیکن آج سورج کی تپش کچھ زیادہ ہی تھی۔ آسمان سے جیسے آگ برس رہی تھی، اور کھیتوں میں کام کرنے والے تمام مزدور پسینے میں شرابور تھے۔ دوپہر کے وقت جب سورج بالکل سر پر آ گیا تو گرمی کی شدت برداشت سے باہر ہونے لگی۔ میں فصلوں کی کٹائی کر رہی تھی، اور مسلسل جھک کر کام کرنے کی وجہ سے میری کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اچانک میرے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی، اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے قدم ڈگمگائے، اور میں وہیں کچی اور تپتی ہوئی زمین پر گر پڑی۔ میرے ساتھ کام کرنے والی دوسری عورتوں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور پاس ہی ایک پرانے درخت کے گھنے سائے میں بٹھا دیا۔ ایک بوڑھی عورت نے جلدی سے اپنی مٹی کے برتن سے پانی نکالا اور میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، جس سے مجھے کچھ ہوش آیا۔ منشی جو دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا، وہ اپنے بھاری قدموں کے ساتھ میرے پاس آیا، اور اس نے سخت لیکن قدرے ہمدردانہ لہجے میں مجھ سے کہا کہ تمہاری حالت بہت خراب لگ رہی ہے۔ تمہارا چہرہ بخار سے تپ رہا ہے، اور تمہارے ہونٹ بالکل خشک ہو چکے ہیں۔ اگر تم نے اس شدید گرمی میں مزید کام کیا تو تم یہیں جان دے دو گی، اور میں کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم آج آدھے دن کی مزدوری لے کر اپنے گھر چلی جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ میں نے منشی کی بات سنی تو دل میں ایک طرف عجیب سی خوشی پیدا ہوئی کہ آج مجھے اس سخت عذاب سے کچھ دیر کے لیے چھٹکارا مل جائے گا، اور میں جا کر اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر کمر سیدھی کر سکوں گی۔ لیکن دوسری طرف مجھے فوراً اپنے نابینا شوہر کا خیال آیا، جو گھر پر اکیلا تھا اور یقیناً بھوکا پیاسا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے منشی سے آدھے دن کی مزدوری کے چند سکے لیے، اور اپنے پسینے سے بھیگے ہوئے دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی ہوئی اپنے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ راستے میں چلتے ہوئے میرے قدم منو بھاری ہو رہے تھے۔ بخار کی شدت کی وجہ سے میرا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا، اور پیاس سے میرا گلا اس قدر خشک ہو چکا تھا کہ مجھے اپنا تھوک نگلنا بھی مشکل لگ رہا تھا، لیکن میں ہمت کر کے قدم بڑھاتی رہی۔ راستے میں ایک چھوٹی سی کچی دکان سے میں نے کچھ آٹا اور تھوڑی سی دال خریدی، تاکہ گھر جا کر اپنے شوہر کے لیے کچھ پکا سکوں۔ چلتے چلتے میرے ذہن میں بار بار اپنے باپ کے گھر کی یاد آ رہی تھی، اور ان سوتیلے بھائیوں کا خیال آ رہا تھا جنہوں نے مجھے اس جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا انہیں کبھی میری یاد آتی ہوگی؟ کیا انہیں کبھی اس بات کا احساس ہوتا ہوگا کہ انہوں نے اپنی سگی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے؟ جس بہن کو والد صاحب نے پھولوں کی طرح پالا تھا، آج وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔
لیکن پھر میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ جن لوگوں کی آنکھوں پر دولت اور جائیداد کی پٹی بندھی ہو، انہیں خون کے رشتے اور محبت نظر نہیں آتی۔ میں اپنے ان تلخ خیالات اور پرانی یادوں میں اس قدر گم تھی کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا، اور میں اپنے گھر کی اس خستہ حال اور کچی گلی میں پہنچ گئی۔ گلی بالکل سنسان، اور دوپہر کی شدید گرمی اور لو کی وجہ سے گاؤں کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ چاروں طرف ایک عجیب سی خاموشی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ گلی میں صرف چند جانور درختوں کے سائے میں ہانپ رہے تھے۔ میں تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے کچے گھر کے لکڑی کے پرانے دروازے تک پہنچی۔ میری سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی اور مجھے صرف آرام کی طلب تھی۔ میں نے سوچا کہ سیدھا جا کر چارپائی پر گر جاؤں گی اور کچھ دیر سونے کے بعد اٹھ کر کھانا بناؤں گی۔ میں نے معمول کے مطابق دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تاکہ وہ کھل جائے، لیکن میں جب بھی کام پر جاتی تھی تو دروازہ باہر سے بند نہیں کرتی تھی، اور میرا نابینا شوہر بھی اسے اندر سے کبھی بند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے باہر کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لیکن آج جب میں نے دروازے کو دھکا دیا تو وہ نہیں کھلا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے اپنا سارا زور لگا کر دوبارہ دھکا دیا، لیکن دروازہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ مجھے فوراً سمجھ آ گئی کہ دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند کیا گیا ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور پریشانی پیدا ہو گئی کہ آخر ایک نابینا شخص نے دروازہ اندر سے کیوں بند کیا ہے؟ وہ تو خود چل کر دروازے تک آ بھی نہیں سکتا تھا، اور اگر وہ آ بھی جائے تو اسے کنڈی کا اندازہ کیسے ہوا؟ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اپنے شوہر کو آواز دی۔ میں نے کہا کہ دروازہ کھولو، میں آج کام سے جلدی واپس آ گئی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ دستک دی اور کچھ اونچی آواز میں اسے پکارا، مگر پھر بھی مکمل خاموشی چھائی رہی۔ اب میری پریشانی شدید خوف میں بدلنے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید گرمی کی شدت سے اس کی حالت خراب ہو گئی ہے، یا وہ کہیں ٹھوکر کھا کر گر کر بے ہوش ہو گیا ہے، کیونکہ اس خستہ حال کوٹھڑی میں نہ کوئی ہوا کا مناسب راستہ تھا اور حبس بہت زیادہ تھی۔ میں نے دروازے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا اور روحانسی آواز میں مسلسل اسے پکارتی رہی، لیکن اندر سے موت جیسی وحشت ناک خاموشی تھی۔ میرا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے برے وسوسے آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اس گاؤں میں اکیلی کیا کروں گی؟ اس ظالم دنیا میں اب میرا اس نابینا شخص کے سوا اور کون تھا؟ اگرچہ وہ میرے بھائیوں کی سازش کا حصہ بن کر میری زندگی میں آیا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس کی خاموشی اور بے بسی دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ بخار اور تھکاوٹ نے پہلے ہی میرا برا حال کر رکھا تھا۔ میں بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک میری نظر دروازے کے ساتھ والی مٹی کی دیوار میں لگی ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی لکڑی کی کھڑکی پر پڑی۔ اس کھڑکی کے لکڑی کے پٹ گل سڑ چکے تھے اور ان کے درمیان ایک چوڑی درز بن چکی تھی، جہاں سے اندر کا کچھ حصہ دکھائی دے سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے قدم اس کھڑکی کی طرف بڑھائے۔ میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کھڑکی کی لکڑی کو پکڑا اور اپنا چہرہ اس درز کے بالکل قریب کر دیا۔ اندر کچھ اندھیرا تھا، لیکن باہر کی تیز دھوپ کی وجہ سے درز سے جانے والی روشنی کمرے کے ایک حصے کو روشن کر رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر اندر دیکھنے کی کوشش کی۔
تاکہ مجھے اپنے شوہر کی کوئی جھلک نظر آ جائے اور مجھے تسلی ہو جائے کہ وہ زندہ ہے۔ میں نے جب اندر جھانکا تو جو نظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اس نے میرے ذہن کو مکمل طور پر سن کر دیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری سانس جیسے میرے گلے میں اٹک گئی اور میرا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ میرے وجود پر ایک شدید سکتہ طاری ہو گیا۔ کمرے کے اندر کا نظارہ میرے تمام تر تصورات اور گمان سے یکسر مختلف اور بے حد خوفناک تھا۔ میرا وہ شوہر جسے میں آج تک ایک لاچار، بے بس اور پیدائشی نابینا شخص سمجھتی رہی تھی، جس کی مجبوریوں پر میں نے ترس کھا کر اپنی پوری زندگی اس کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی، اور جس کے لیے میں سارا دن کڑی دھوپ میں جانوروں کی طرح مشقت کرتی تھی، وہ اس وقت کمرے کے بالکل درمیان میں پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ لکڑی کی پرانی لاٹھی نہیں تھی جس کے سہارے وہ قدم اٹھاتا تھا، بلکہ وہ بغیر کسی سہارے کے بالکل سیدھا اور مضبوط کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ بے نور اور پتھرائی ہوئی محسوس ہوتی تھیں، ان میں اس وقت مکمل چمک اور بینائی موجود تھی۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر بالکل ایک عام اور تندرست انسان کی طرح تیز تیز چل رہا تھا۔ اسے نہ تو کسی چیز سے ٹھوکر لگ رہی تھی اور نہ ہی وہ دیواروں کو ٹٹول رہا تھا۔ اس کی چال میں کوئی لڑکھڑاہٹ یا بے بسی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ کبھی چارپائی کے پاس جاتا اور کبھی مڑ کر طارق کی طرف دیکھتا۔ میں اپنی آنکھوں پر بالکل یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنا سینہ درد کرتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید دوپہر کی شدید گرمی اور تیز بخار کی وجہ سے میرا دماغ میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور میں جاگتے ہوئے کوئی بہت ہی بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں زور سے رگڑیں اور اپنے آپ کو تسلی دی کہ شاید یہ میری نظر کا دھوکہ ہے یا میرا وہم ہے، لیکن جب میں نے دوبارہ اس درز سے اندر جھانکا تو حقیقت وہی تھی جو میرے سامنے پوری طرح آیا تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین پوری طرح کھسک چکی تھی۔ وہ شخص جس کی خاطر میں نے اپنے نرم ہاتھوں پر چھالے ڈال لیے تھے، وہ بالکل ٹھیک دیکھ رہا تھا اور اس کی بصارت میں رتی برابر بھی کوئی خرابی نہیں تھی۔ وہ ایک مکمل دھوکہ اور فریب تھا۔ اس نے اچانک چارپائی کے نیچے ہاتھ ڈالا اور وہاں سے پرانے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز نکالی۔ جب اس نے وہ کپڑا ہٹایا تو اس کے ہاتھ میں ایک فون تھا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت اور صدمے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا کہ اس غریب اور مفلس انسان کے پاس فون کہاں سے آیا، جسے دو وقت کی سوکھی روٹی بھی میری مزدوری کے پیسوں سے نصیب ہوتی تھی۔ اس نے بڑی مہارت اور تیزی سے فون پر کچھ نمبر ملائے اور اسے اپنے کان سے لگا لیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات جو اس وقت میں دیکھ رہی تھی وہ بالکل بدل چکے تھے۔ وہ معصومیت اور بے بسی جو اس کے چہرے پر ہمیشہ چھائی رہتی تھی، وہ اب ایک عجیب سی مکاری اور چالاکی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے کان کھڑکی کی درز کے بالکل قریب کر دیے تاکہ میں اس کی آواز کو سن سکوں۔ اندر مکمل خاموشی تھی، اس لیے اس کی آواز بہت صاف مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے فون پر بات شروع کی تو اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے میرے وجود کو اندر تک چیر کر رکھ دیا۔ میری سماعتیں جیسے صدمے سے پھٹ گئیں۔ وہ دوسری طرف کسی اور سے نہیں بلکہ میرے انہی ظالم ستیلے بھائیوں سے بات کر رہا تھا جنہوں نے مجھے اس جہنم میں دھکیلا تھا۔ اس کا لہجہ انتہائی سخت اور کرخت تھا۔
اس نے اپنے مکارانہ انداز میں بات کرتے ہوئے میرے بڑے بھائی کا نام لیا اور اس سے مخاطب ہوا۔ میرا اندھا شوہر نہ صرف بالکل ٹھیک دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ فون پر میرے ہی بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ تمہارا سارا کھیل اب ختم ہو چکا ہے اور تم دونوں بھائیوں کی بربادی کا وقت بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ میں کھڑکی کی درز سے یہ سب سن رہی تھی اور میرا دل شدت جذبات سے پھٹنے کو تیار تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص جو میرے سامنے کھڑا ہے یہ کون ہے اور میرے بھائیوں سے اس کا کیا تعلق ہے۔ وہ شخص فون پر مزید کہہ رہا تھا کہ تم دونوں نے دولت اور جائیداد کی ہوس میں اندھے ہو کر اپنی سگی بہن کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کی سزا تمہیں اس دنیا میں ہی بھگتنی پڑے گی۔ تم نے سوچا تھا کہ تم ایک غریب اور پیدائشی نابینا شخص کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کر کے اسے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دو گے اور تمہارے والد کی ساری دولت اور جائیداد پر تمہارا مکمل اور غیر متزلزل قبضہ ہو جائے گا۔ لیکن تم دونوں بے وقوف اور احمق انسان اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ تمہارے والد کو تمہاری ان تمام سازشوں اور لالچ کا بہت پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد تم دونوں ان کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہو، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مجھ سے رابطہ کیا تھا اور مجھے اپنی بیٹی کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا اور مجھے اپنے شفیق اور مہربان والد کی یاد شدت سے ستانے لگی۔ وہ شخص فون پر نہایت پر اعتماد اور گرجدار آواز میں بول رہا تھا کہ میں کوئی غریب اور لاچار نابینا انسان نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے والد کا ذاتی اور خاندانی وکیل ہوں جسے تم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، کیونکہ تمہارے والد مجھ سے ہمیشہ خفیہ طور پر ملتے تھے اور انہوں نے اپنی تمام جائیداد کے اصل کاغذات میرے حوالے کر دیے تھے اور مجھے یہ تاکید کی تھی کہ جب تک میں ان کی بیٹی کی جان مکمل طور پر محفوظ نہ ہو جائے میں وہ کاغذات منظر عام پر نہ لاؤں۔ تم لوگوں نے اپنے والد کی تجوری سے جو کاغذات چرائے تھے اور جنہیں تم اصل سمجھ کر خوش ہو رہے تھے وہ محض جعلی اور نقلی دستاویز تھیں جو تمہارے والد نے تمہیں دھوکہ دینے اور تمہارا اصلی چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے وہاں رکھی تھی۔ میں نے تمہارے اس گھناؤنے منصوبے کے بارے میں بہت پہلے ہی معلومات حاصل کر لی تھیں کہ تم اپنی بہن کو کسی نابینا شخص کے حوالے کرنے والے ہو، اس لیے میں نے خود ایک نابینا بھکاری کا روپ دھارا اور اس گاؤں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ جب تم میری تلاش میں آؤ تو میں ہی تمہارے جال میں آؤں اور اس طرح میں تمہاری بہن کے بالکل قریب رہ کر اس کی حفاظت کر سکوں۔ تم دونوں بھائی اس قدر لالچی اور جلد باز تھے کہ تم نے میری کوئی تحقیق نہیں کی اور محض چند پیسوں کے عوض اپنی بہن کو میرے حوالے کر دیا۔ اس پورے عرصے میں نے اس معصوم لڑکی کو جانوروں کی طرح محنت مشقت کرتے دیکھا ہے، اس کے نرم و نازک ہاتھوں پر چھالے پڑتے دیکھے ہیں اور اس کے آنسوؤں کو زمین پر گرتے دیکھا ہے۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا اور میں کئی بار یہ چاہتا تھا کہ اسے ساری حقیقت بتا دوں، لیکن مجھے قانونی کارروائی مکمل کرنے اور تم دونوں کے خلاف پختہ ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے وقت درکار تھا، اور اگر میں اسے سچ بتا دیتا تو شاید اس کے چہرے کے تاثرات سے تم لوگوں کو شک ہو جاتا اور تم اس کی جان لے لیتے۔ آج صبح ہی عدالت نے میرے حق میں اور تمہارے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے اور قانون کے محافظوں کی بھاری نفری تمہارے گھر کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ تم دونوں کو دھوکہ دہی، جعلسازی اور اپنی بہن پر ظلم کرنے کے جرم میں لمبی قید کی سزا ہوگی
اور تم اب قید خانے کی تاریک کوٹڑی میں سڑو گے۔ یہ سن کر دوسری طرف سے شاید میرے بھائیوں نے گالیاں دینا یا دھمکیاں دینا شروع کر دی ہوں گی، کیونکہ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اب تمہاری ان کھوکھلی دھمکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محافظ تمہارے دروازے پر پہنچ چکے ہوں گے اور اب تم اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور واپس اسی پرانے کپڑے میں لپیٹ کر چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ میں جو کھڑکی کی درز سے یہ سب سن رہی تھی، مجھ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میرے دماغ میں ایک عجیب سا طوفان برپا تھا۔ میرے والد کی محبت، میرے بھائیوں کا ظلم اور اس وکیل کی قربانی، سب کچھ ایک ساتھ میرے ذہن کے پردے پر چل رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کو زور سے دھکا دیا اور اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ میری آواز سن کر اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ میں روتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے اس سے روتے ہوئے کہا کہ تم نے میرے والد کی بیٹی کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی اور اتنے دن اس خستہ حال اور غلیظ جگہ پر گزارے۔ تم نے میری خاطر اپنے آپ کو ایک بھکاری اور نابینا انسان بنا لیا۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ اس نے جلدی سے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ کہا کہ آپ میری محسن اور بیٹی ہیں اور آپ کی حفاظت کرنا میرا فرض تھا۔ آپ نے جو دن اس مشقت اور تکلیف میں گزارے ہیں، میں ان کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ سب آپ کی جان بچانے اور آپ کو آپ کا اصل حق دلانے کے لیے بہت ضروری تھا۔ اگر ہم اس وقت کوئی اور قدم اٹھاتے تو آپ کے ظالم بھائی آپ کو راستے سے ہٹانے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرتے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اب مجھے ایک فرشتہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اب ہمیں مزید اس گاؤں میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک شاندار گاڑی لے کر آیا ہے جسے اس نے گاؤں سے باہر چھپا کر کھڑا کیا ہوا ہے اور ہم ابھی اسی وقت شہر واپس جا رہے ہیں۔ ہم دونوں اس کچی اور ٹوٹی ہوئی کوٹھڑی سے نکل کر گاؤں کے باہر کی طرف روانہ ہوئے، جہاں اس کی گاڑی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ہم اس میں سوار ہوئے اور شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے بھر وہ مجھے میرے والد کی دور اندیشی اور مجھ سے ان کی بے پناہ محبت کے بارے میں بتاتا رہا۔ اس نے مجھے وہ تمام تفاصیل بتائیں کہ کس طرح والد صاحب راتوں کو جاگ کر میری فکر میں روتے تھے اور کس طرح انہوں نے اپنی موت سے قبل میرے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے تمام تر قانونی راستے ہموار کر دیے تھے۔ وہ مجھے بتاتا رہا کہ کس طرح اس نے میرے بھائیوں کے جرائم کے خلاف ناقابل تردید ثبوت اکٹھے کیے اور کس طرح عدالت میں ان کے تمام جھوٹے اور بکے ہوئے گواہوں کو بے نقاب کیا۔ جب ہم شہر پہنچے اور میرے والد کی پرشکوہ حویلی کے سامنے کھڑے ہوئے تو وہاں قانون کے محافظوں کی کئی گاڑیاں موجود تھیں اور میرے دونوں ظالم اور لالچی سوتیلے بھائیوں کو بیڑیاں پہنا کر ان گاڑیوں میں بٹھایا جا رہا تھا۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر غصے، ندامت اور شرمندگی سے اپنا منہ چھپا رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف ایک نظر ڈالی، لیکن میرے دل میں ان کے لیے اب کوئی ہمدردی یا رحم باقی نہیں تھا۔ انہوں نے رشتوں کا تقدس پامال کیا تھا اور اب وہ اپنے کیے کی عبرتناک سزا بھگت رہے تھے۔ بڑے بھائی نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کی۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا
کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں لالچ اور ہوس میں بالکل اندھا ہو گیا تھا، مجھے اپنے خون کی پہچان نہیں رہی۔ لیکن میں نے انتہائی سرد اور مضبوط لہجے میں اسے جواب دیا کہ تم نے مجھ سے میری زندگی کا سکون چھینا، مجھے کڑی دھوپ میں جانوروں کی طرح مشقت کرنے پر مجبور کیا اور ایک شفیق باپ کی محبت کو مٹی میں ملا دیا۔ تم کسی صورت معافی کے لائق نہیں ہو۔ قانون تمہیں جو بھی سزا دے گا وہ تمہارے بھیانک گناہوں کے سامنے بہت کم ہوگی۔ وکیل صاحب نے متعلقہ اہلکار سے بات کی اور انہیں مزید کچھ ضروری ہدایات دیں، جس کے بعد وہ میرے بھائیوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ میں اپنے والد کی اس عالیشان حویلی میں دوبارہ داخل ہوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے والد مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہوں۔ ان کی روح کو مکمل سکون مل گیا ہو کہ ان کی بیٹی کو اس کا چھینا ہوا حق عزت کے ساتھ واپس مل گیا ہے اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا ہے۔ حویلی کے پرانے اور وفادار ملازمین مجھے صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے رونے لگے اور دعائیں دینے لگے۔ وکیل صاحب نے تمام قانونی کاغذی کارروائی مکمل کر کے ساری جائیداد، زرعی زمینیں اور حویلی قانونی طور پر میرے نام منتقل کر دی۔ میں نے ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن میرے پاس ان کے اس عظیم اور بے لوث احسان کا بدلہ چکانے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ انہوں نے انتہائی انکساری سے مجھ سے کہا کہ وہ اپنا فرض ادا کر چکے ہیں اور اب وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ میرے والد کے اور میرے سب سے بڑے خیرخواہ ہیں، میرے شوہر ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ میرے قانونی مشیر بھی بن کر میرے ساتھ رہیں۔ انہوں نے میری اس مخلصانہ درخواست کو مسکراتے ہوئے قبول کر لیا اور اس طرح میری زندگی میں آنے والا وہ اندھیرا اور طوفان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا جس نے مجھے ایک پل کے لیے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے ماضی کے ان تمام دکھوں اور تکلیفوں کو ایک برا خواب سمجھ کر بھلا دیا اور اپنے والد کی چھوڑی ہوئی اس امانت اور جائیداد کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی۔ میں نے ان پیسوں سے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ دنیا میں کوئی اور انسان میری طرح در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہ ہو، اور یوں حق اور سچ کی شاندار فتح ہوئی اور ظلم اور لالچ کا وہ کالا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا جس نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ آج میں جب بھی اس پرانے اور کٹھن وقت کو یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی مجھے اس بات پر فخر بھی ہوتا ہے کہ میں نے ہمت نہیں ہاری اور سچائی آخرکار سب کے سامنے آ کر رہی۔ میرے سوتیلے بھائیوں کی پوری زندگی اس تاریک قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے حسرت اور پچھتاوے میں گزر رہی ہے، جہاں انہیں روزانہ ان کی لالچ اور ظلم کی یاد ستاتی ہے۔ انہوں نے دولت کی خاطر اپنا سب کچھ گنوا دیا، اپنا وقار، اپنی آزادی اور اپنی بہن کی محبت، سب کچھ ان کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل گیا اور ان کے ہاتھ میں صرف رسوائی اور ذلت آئی۔ دوسری طرف میری زندگی امن اور سکون کا گہوارہ بن چکی ہے۔ وکیل صاحب کی بہترین رہنمائی میں میں نے اپنے والد کے کاروبار کو مزید وسعت دی اور ان کے نام کو روشن کیا۔ میری زندگی ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جو رشتوں کے تقدس کو پامال کر کے دولت اور جائیداد کے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر ظلم کا ایک انجام ہوتا ہے اور حقدار کو اس کا حق مل کر ہی رہتا ہے، چاہے اس کے لیے وقت کتنا ہی کٹھن اور مشکل کیوں نہ ہو۔
قدرت کا نظام بے حد منصفانہ ہے اور وہ کبھی کسی مظلوم کی آہ کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ میں نے اس تکلیف دہ صبر سے یہ سیکھا ہے کہ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، انسان کو کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اندھیرے کے بعد ہمیشہ روشنی ہوتی ہے اور دکھ کے بعد سکھ آتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب میں اس چلچلاتی دھوپ میں کھیتوں میں کام کرتی تھی اور میرے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ میں لوگوں کے طعنے سنتی تھی اور اپنے مقدر پر روتی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تمام تکالیف محض ایک امتحان تھی، اور وہ امتحان میرے صبر کو آزمانے کے لیے تھا۔ آج جب میں اپنے نرم اور آرام دہ بستر پر لیٹتی ہوں تو مجھے اس کچی اور ٹوٹی ہوئی چٹائی کی یاد آتی ہے جس پر میں نے کئی راتیں جاگ کر اور بھوکے پیٹ گزاری تھیں۔ وہ دن میری زندگی کا وہ حصہ ہیں جو مجھے ہمیشہ زمین پر قدم رکھنے اور غرور سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ میں نے ان تمام کسانوں اور مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کیا ہے، جو اسی طرح کی سخت مشقت کرتے ہیں جس طرح میں کیا کرتی تھی۔ میں ان کی مدد کرتی ہوں تاکہ انہیں وہ تکلیف نہ اٹھانی پڑیں جو میں نے برداشت کی ہیں۔ وکیل صاحب، جو اب میرے لیے ایک محبت کرنے والے شوہر ہیں، وہ میرے ہر اچھے کام میں میری بھرپور رہنمائی کرتے ہیں اور مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔ میرے ظالم بھائیوں نے قید خانے سے کئی بار مجھے خطوط لکھے جن میں انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور مجھ سے رحم کی اپیل کی، لیکن میں نے کبھی ان خطوط کا جواب نہیں دیا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ان کی یہ معافی ان کے دل کی سچائی نہیں بلکہ قید کی سختیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر انہیں واقعی اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا تو وہ کبھی اپنی سگی بہن کو اس طرح بے یار و مددگار سڑک پر نہ پھینکتے۔ انہوں نے جو بویا تھا وہ آج کاٹ رہے ہیں، اور ان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے کوئی خوشی تو نہیں ہوتی، لیکن مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ انصاف کا تقاضا یہی تھا۔ میری یہ زندگی اب اس پورے شہر اور آس پاس کے تمام گاؤں میں ایک ضرب المثل بن چکی ہے۔ لوگ میری ہمت اور میرے صبر کی مثالیں دیتے ہیں، اور مائیں اپنی بیٹیوں کو میری زندگی کی کہانی سنا کر انہیں مضبوط اور بہادر بننے کا سبق دیتی ہیں۔ میرے والد کا وہ خواب جو انہوں نے میری خوشحالی اور کامیابی کے لیے دیکھا تھا، وہ اب پوری طرح شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے، اور میں ان کی اس عظیم میراث کو ایک سچے اور ایماندار انسان کی طرح آگے بڑھا رہی ہوں۔ میری زندگی کا ہر لمحہ اب شکر گزاری اور احسان مندی کے احساس سے بھرا ہوا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ سچائی اور ایمانداری کا راستہ کبھی انسان کو مایوس نہیں کرتا، اور آخرکار فتح ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتا ہے اور جس کا دل صاف ہوتا ہے۔ اس پورے واقعے نے مجھے ایک نئی اور مضبوط پہچان دی ہے، اور اب میں کسی بھی مشکل سے گھبرانے والی ڈری سہمی لڑکی نہیں رہی، بلکہ میں ایک ایسی باہمت اور خود مختار عورت بن چکی ہوں جو اپنے حقوق کے لیے لڑنا اور ظالم کا مقابلہ کرنا جانتی ہے۔ اور یہ سب صرف اور صرف جو اب میرے شوہر ہیں ان کی دور اندیشی اور اس عظیم انسان کی قربانی کا نتیجہ ہے جس نے اپنی زندگی کے کئی ماہ ایک کچی اور غلیظ کوٹھڑی میں میرے لیے گزار دیے اور مجھے ایک نئی اور پروقار زندگی عطا کی۔ انسان کو کبھی دولت اور جائیداد کی لالچ میں اندھا ہو کر اپنے خون کے رشتوں کا تقدس پامال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظلم اور فریب کی بنیاد پر بنائی گئی عمارت ایک نہ ایک دن ضرور گرتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا حق مارتے ہیں اور اپنوں کو تکالیف دیتے ہیں، قدرت ان کے لیے ایسی ذلت اور رسوائی کا سامان پیدا کرتی ہے
کہ وہ دنیا میں عبرت کا نشان بن جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو انسان صبر اور سچائی کا دامن نہیں چھوڑتا اور ہر مشکل میں ہمت سے کام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کے اسباب پیدا کرتا ہے اور اسے اس کا چھینا ہوا حق پوری عزت اور وقار کے ساتھ واپس لوٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بدی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور حق اور سچائی کی جیت یقینی ہوتی ہے۔